اس کے لیے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو اسی واقعے کی حقانیت پر دلیل ہے۔ یحفظ الاطفال بصلاح آبائہم، اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو پہلے اپنے والدین کی، یعنی آبا کی، جو والدین ہیں ان میں شائستگی ہونی چاہیے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ وہ اگر ٹھیک ہوں گے، ان میں صلاحیت ہوگی تو پھر بچے بچیں گے۔ اگر وہ نااہل ہوں گے اور انہیں تربیت کا کوئی علم نہیں ہوگا تو پھر بچوں کے لیے بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس سٹوری میں بھی جو آپ نے سنائی ہے اسی طرح ہے۔ اور یہاں کیونکہ ہم کافی اسکول چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اسکولوں میں ہمارا بچوں کے پاس آنا جانا، ٹیچر سے ہمارا انٹریکشن ہے، اور وہاں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ لائق اور نالائق نہیں ہوتا ہے، استاد لائق اور نالائق ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو نالائق ہو، اور بلکہ آج بھی میرے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ تھی، فیملی تھی، اور بچہ شرارت کر رہا تھا، ان پیرنٹس کو بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا، اور بار بار اس کو آرام کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مولانا کے پاس آپ آئے ہو، آپ آرام سے بیٹھو۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ بچہ آرام سے بیٹھ جائے اور آپ کی ہر بات بغیر کسی چیز کے مان لے، آپ کے آنکھوں کے اشارے کی وجہ سے دبک کے بیٹھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بچہ ذہین نہیں ہے، اس بچے میں استعداد نہیں ہے۔ یہ جو ابھی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، یہ جو شرارت کر رہا ہے، یہ ہر چیز کو ایکسپلور کر رہا ہے، یہ اس کی ذہانت کی علامت ہے، اس کو کرنے دو، اس کو ٹوکو نہیں، اس کو روکو نہیں۔ تو ہمارے ہاں جو والدین ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم تربیت اولاد پر تو بہت زیادہ گفتگو کرتے بھی ہیں، ہم سے درخواست بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ بھائی ماؤں کی تربیت کریں، باپ کی تربیت کریں۔ اور ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں یہ کہتے ہیں کہ کل میں اپنے شاگردوں سے، اپنے جو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں ان سے میں عرض کر رہا تھا کہ فطری طور پر انسان علم دوست ہے، علم آگاہی کو چاہتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر ایک فطری تڑپ ہے جاننے کی، اور اسے جان کے اچھا لگتا ہے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ کی آواز آ جائے تو ہر شخص باہر نکل کے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے باوجود کہ فطری طور پر وہ علم کو چاہتا ہے، لیکن علم سے وہ اتنا بھاگتا کیوں ہے؟ علم پڑھنا اس پہ اتنا بوجھ کیوں بنتا ہے؟ یہ والدین کی وجہ سے اور اساتذہ کی وجہ سے۔ ہم نے غلط طریقے سے پڑھایا ہے، اور غلط طریقے سے پڑھانے کی وجہ سے وہ جو قدرتاً اور فطرتاً اس کے لیے محبوب چیز تھی، اسے ہم نے مبغوض بنا دیا ہے۔ علم، آگاہی، جاننا، نالج جو انتہائی اہم ہے اس کے لیے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے کسی چیز میں مزہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے انتہائی بورنگ چیز میں، انتہائی بوجھ میں تبدیل کر دیا۔ اور وہ کھیل تماشا جس سے انسان تھک جاتا ہے، اور یہ کھیل لاہو لغویات کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتا، زیادہ دیر نہیں سن سکتا۔ اور یہ جو آج کل میوزک، بہت لاؤڈ آواز میں میوزک کو سنا جاتا ہے، یہ بھی انسانی اعصاب پر، انسانی اس پر، کانوں پہ انتہائی بھاری گزرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اس کو سنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور مثال، آپ کہانی ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، کہانی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنانی تھی، سائنٹسٹ کی کہانی سائنٹسٹ کو سنائیں، اور ان سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں تو بات ہے۔ سائنٹسٹ کی کہانی آپ نے مولوی کو سنا دی ہے، اور اس پہ ہمیں کچھ بولنے پہ آپ نے مجبور کر دیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آبا کی، یعنی والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر والدین کی تربیت ہو، اگر ٹیچرز کی تربیت ہو، اساتذہ کی تربیت ہو، تو علم اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی محبوب چیز ہے۔ ہر شخص، ہر انسان اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے آگاہی کے لیے، علم کے لیے، نالج کے لیے، لیکن یہ ہماری نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا پیش کرتے ہیں علم کو کہ وہ محبوب سے مبغوض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں اکثر جب اسکولوں میں جاتا ہوں، وہاں میں پوچھتا ہوں بچوں سے کہ سائیکل سیکھنے میں کون لائق تھا، کون نالائق تھا؟ جواب آتا ہے سب نے سائیکل سیکھی ہے، نہ کوئی لائق تھا نہ کوئی نالائق تھا، اور چلانی بھی سب کو آتی ہے۔ میں کہا پتہ کیوں میں کوئی لائق نہیں تھا، نالائق نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہم نے نہیں سکھایا۔ اگر اسکول میں ہم
معلمین اساتذہ آپ کو سائیکل چلانا سکھاتے تو آپ کو سائیکل دینے سے پہلے اس کی ساری تھیوری بتا رہے ہوتے, اس کو پتہ نہیں اس کا ہسٹری بتاتے, اس کے پیڈلنگ بتاتے, اس کے ہینڈلنگ بتاتے, اس کو بیلنس کرنا بتاتے. آپ کے پیپر لے کے آپ میں سے آدھوں کو تو کہتے تم نالائق ہو, تم سائیکل چلانا سیکھ سکتے ہی نہیں ہو اور تمہیں سائیکل دیا ہی نہیں جائے گا. اور وہ بیچارے جن کو 50%, 40%, 30% کو سائیکل دیا بھی جاتا, ان کو بھی یہ پہلے ٹیگ لگا دیا جاتا نالائق کا, اور وہ بھی پھر اپنی ساری زندگی نہ سیکھ سکتے. ایک ایسی چیز سیکھنا اتنا خوبصورت عمل جسے ہم نے کس چیز میں بدل دیا, اور جو جدید سائنس کے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, میں اپنی بات بتاتا ہوں. ہم ایک ٹی وی پروگرام میں تھے تو ایک مولانا نے کہا کہ اہل سنت کے مولانا تھے, ساتھ ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں یا بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں یا بڑھاپے میں ریٹائر ہو کے قرآن پڑھتے ہیں, باقی سے ساری زندگی قرآن چاہیے, اس میں ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے ہی سکھایا ہے, آپ کی ہی تعلیم اس طرح ہے کہ آپ کہتے ہیں لوگوں سے, انسانوں سے, کہ اس کے اپنی زندگی میں قریب بھی نہیں آنا. وہ کیسے, ہم نے کیسے سکھایا؟ آپ کے پاس جب بچہ آتا ہے آپ اسے مار مار کے اس قرآن سے اتنا متنفر کر دیتے ہیں کہ جب تک اس کا بس چلتا ہے وہ اس کے پھر اپنی ساری زندگی قریب بھی نہیں آتا ہے. اور جب اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ کی عمر آتی ہے وہ کہیں سوچتا ہے, وہ اس کے خیال آتا ہے کہ ہاں اب مجھے قرآن پڑھنا چاہیے, کوئی میں قبر کے لیے کوئی ذخیرہ کر لوں. تو یہ جو ہم نے قرآن سے دور کیا بچوں کو سختی کے ذریعے, بوجھ ڈال کے, جبکہ خدا نے کیا فرمایا, الرحمن علم القرآن, اپنے صفت رحمانیت کو رکھ کے کہا ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے والا جو ہے وہ رحمان ہے. وہ صفت رحمانیت کو رکھ کے اگر ہم تربیت میں بھی اور تدریس میں بھی ماں ہوں, باپ ہوں, استاد ہوں, آنے والی نسلوں کی تربیت محبت سے کریں, پیار سے کریں اور اس انداز میں کریں تو یقیناً ہمارے بچے بہت آگے نکلیں گے. اور جو شاید ہم میں اور باقیوں میں فرق رہ گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو صحیح انداز میں تعلیم دی گئی ہے. ایک آپ نے کہانی سنائی ہے تو میں ایک کہانی سمجھ لیجئے یا مثال کہہ لیجئے. میں نجف اشرف میں تھا, وہاں ہمارا اسکول ہے بر صغیر کے اردو بولنے والوں کا اسکول, انگلش میڈیم اسکول ہے. اس میں ہم گئے تو جیسے ہم لوگوں کا مزاج ہے, ہم بچوں کو سختی کر رہے ہوتے ہیں, لائن سیدھی کرو, کالر ٹھیک کرو, پتہ نہیں کیا یہ کرو وہ کرو. ایک وہ مخصوصاً کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مسلسل بچوں کے سر پہ یہ چیزیں بول رہی ہوتی ہیں, اور مولانا بول رہے ہیں آگے دیکھو, سیدھے ہو جاؤ, فزیکلی بھی جا کے ان کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کام آپ مت کریں, آپ پیار سے محبت سے, کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے, کوئی نہیں, تھوڑی دیر بعد یہ میرا کام ہے کہ میں اس کی توجہ حاصل کروں, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ فورس کر کے اس کو میری طرف متوجہ نہیں کر سکتے. وہ نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں جی کچھ تو سختی کرنی پڑتی ہے, بغیر سختی کی بات ہوتی نہیں ہے, یہ بچے آپ جانتے نہیں ہیں فلان. پھر میں نے کہا ہم مشی سے واپس آئے تھے, 40 کی مشی سے, میں نے کہا یہ جو مشی میں اتنا رش ہے, اس رش کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہا زیارت امام حسین. میں کہا زیارت امام حسین یقیناً وجہ ہے, اور اس میں اس کا ثواب یقیناً وجہ ہے, امام حسین کی محبت یقیناً یہ چیزیں بھی ہیں, لیکن ان سب کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے. مشی کے دوران جو محبت ملتی ہے, پیار ملتی ہے, اگر مشی میں وہ جو موقف میں کھڑے ہیں اور حلا یا زائر اہلاً و سہلاً, اور پھر آپ کو شربت پیش کر رہے ہیں, آپ کو اسمائل دے رہے ہیں, آپ سے محبت کر رہے ہیں, اس کی جگہ آپ جیسے ٹیچر کھڑے ہوتے جو لائنیں سیدھی کرا رہے ہوتے کہ تم مشی میں جا رہے ہو, تم لائنیں سیدھی کر کے جاؤ, تم کالر سیدھا کرو, تم پتہ نہیں کیا کرو. کون آتا ہے اس مشی میں؟ اگر جس مشی میں محبت نہیں مل رہی ہو, اس مشی میں یہ استقبال نہ ہوتا. اس محبت امام حسین کا پرتو مظہر ان جو موقع میں موجود لوگ ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی تربیت میں جو سب سے زیادہ چیز آگے رکھنی ہے وہ پیار محبت ہے, اور پیار محبت سے اگر تربیت کریں تو ہم انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں کی بہت بہترین انداز میں تربیت کر سکتے ہیں.